نکاح تو کرو، طلاق نہ دو، اس لیے کہ طلاق سے اللہ کا عرش بھی دھل جاتا ہے، وہ بھی دھل جاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأ سألت زوجہا طلاقا، جو بھی عورت کسی بڑی وجہ سے، کسی بڑی مصیبت کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی۔ نکاح کی ترغیب ہے، طلاق ناپسندیدہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی، سب سے بدترین چیز روئے زمین پر طلاق ہے۔ سب سے بدترین چیز روئے زمین پر طلاق ہے۔ تو اسلام کا مزاج جوڑ کا ہے، ملانے کا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے گھروں میں جب اسلام کی زندگی تھی تو جب بیوی اپنے گھر جایا کرتی، بیٹی جس کو ماں باپ رخصت کرتے، تو وہ بیوی، نیک بیوی، اپنے گھر سے نکلنے کے بعد دوسرے گھر کو یوں گھر بناتی کہ پھر جنازہ تو اس گھر سے نکلتا، ویسے کبھی اس گھر کو نہیں چھوڑا کرتے۔ تصور نہیں تھا کہ اب اس گھر سے میں نے کسی اور گھر بھی جانا ہے۔ شوہر خوشحال ہے یا فقیر ہے، وہ صحت مند ہے یا بیمار ہے، ساری زندگی یہ نیک بیوی اس کے ساتھ نبھایا کرتی تھی۔ آمدنی تھوڑی ہوتی یا زیادہ ہوتی، وہ خوشحال ہوتا یا کسی آزمائش میں گھر جاتا، اس کے ہاں آمدنی کی فراوانی ہوتی یا تنگ دستی کی آزمائش آ جاتی، مجال ہے نیک بیوی اس کا ساتھ چھوڑتی، حوصلہ بڑھاتی، ہمت بڑھاتی، صبر کھلاتی اور اس کا دل بڑا کرتی۔ لیکن مجال ہے اس کی دل کے اندر بے وفائی آتی، وہ اپنے اماں ابا کا گھر چھوڑ کر اس لیے گئی، اب میرا گھر وہ ہے۔ اور یہ مرد جب کسی کی بیٹی گھر سے لے کے آتا، پھر اس کی ہر مزاج، اس کی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی برداشت کرتا، اس کے لیے اپنی نجات سمجھتا، اپنے لیے باعث اجر سمجھتا، اپنی جنت سمجھتا۔ اس کی تکلیف ہے، اس کی بیماری ہے، اس کے دکھ درد ہیں، یہ اس ساری آزمائش کو یہ شوہر خندہ پیشانی برداشت کرتا، یہ میری رفیقہ حیات ہے۔ کافروں کے نظام تعلیم نے اور میرے اور آپ کے گھروں میں رکھی گندگیاں اور ٹی وی کی اسکرین پر جو ہماری قوم کی سوچ بن رہی ہے، کافرانہ نظام تعلیم اور کافرانہ یہ زندگی نے آج ہمارے معاشرے کے اندر کفر کی وہ گندگی کہ گھر گھر سے طلاق کی آواز ہے۔ وفاداری، میاں بیوی میں اعتماد، میاں بیوی پیار اور زندگی بھر نبھانے کا سلسلہ، ایسا لگتا ہے اب اس کا تصور بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کافروں کے معاشرے میں تو یہ گندگی تھی کہ ٹشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کیا اور پھینکا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو پولیس کے حوالے کیا اور دوسرا رنگ اختیار کیا۔ اس معاشرے کی یہ گندگی تو تھی کہ جہاں میاں بیوی کا سلسلہ ہی ختم، ازواج زندگی کے تصورات ہی ختم، میاں بیوی کے سلسلے ہی ختم۔ لیکن مسلمان معاشرے میں اس گندگی کا رواج کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس نظام تعلیم نے یہ سمجھتا ہے بچی صرف گندگی دیکھ رہی ہے، نہ وہ ایک زندگی سیکھ رہی ہے، وہ ایک زندگی سیکھ رہی ہے۔ یہ ایک نئی نسل اس میڈیا کے ذریعے ایک زندگی سیکھ رہی ہے، اور ان اسکرینوں پر آنے والی جو مخلوق ہے
عام طور پہ وہ میاں اور بیوی کے تصور سے خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ جو مخلوق ان ٹی وی کے اسکرینوں پہ آتی ہے ان کے ہاں میاں بیوی کا تصور سے وہ آزاد ہوتی ہے مخلوق، تو آزاد مخلوق اس قوم کو آزاد ہی بنائے گی نا۔ بھوک کی وجہ سے اس قوم کے گھر نہیں ٹوٹتے، معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، فقر کے سلسلے نہیں ہیں، یہ بد دماغی ہے، بد مزاجی ہے، یہ اس گندی نظام تعلیم، گندے پروگرام دیکھنے سے ذہن سازی ہے۔ صبر شکر نام کی چیز ہی ختم ہو گئی، برداشت، تحمل، میاں بیوی کے رشتے اتنے کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے۔ ذرا سی بات ہوئی اس نے خلا کا جھنڈا اٹھایا، اس نے طلاق کا پتھر پھینکا، ذرا سی بات ہوئی وہ عدالت پہنچی اور اس کو دیکھو اس نے پتھر مانگا، اور کوئی بول آتی نہیں سوائے طلاق کے۔ ذرا سا غصہ ہوا اس نے طلاق کا مطالبہ کیا، اس نے خلا کا مطالبہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھی مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمان معاشرے کی یہ گندگی تھی ہی نہیں۔ مسلمان معاشرے کی تو عبادت تھی نکاح، عبادت تھی نکاح، یہاں تو دینداری تھی نکاح۔ اس معاشرے میں بے دینی کا، اس حرام کا کوئی گزر نہیں تھا۔ ذرا سی آزمائش شوہر پہ آئی، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ذرا سی وہ بیچاری بیمار ہوئی، شوہر لا تعلق ہو گیا۔ کیسی غیرت مٹی ہے، کیسی غیرت مٹی ہے۔ ذرا سی اس پہ آزمائش آئی، شوہر لا تعلق، اور تھوڑی سی مرد پر آزمائش آئی، بیوی لا تعلق۔ میرے عزیزو، مسلمان معاشرے کی دولت نکاح ہے، عبادت ہے، اجر ہے، جنت کا ذریعہ ہے۔